اب امت محمدیہ میں ایام نہر میں صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ بولو کرو گے قربانی؟ کچھ لوگ نا جانور لاتے تا مرا کھرا بیچارے سے چلا نہیں جا رہا اور ہی لگا کہ چل چل چل، اور اس میں ہوں گے 7 کوک میں کٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہوں گے 7 حصے، سستی سے سستی بس چھٹ جائے، بس چھٹ جائے۔ اور کچھ لوگوں میں کیا ہوتا ہے، بولے وہ ہم نے بس ان کے ذہن میں کیا نا کہ 7 سال بس قربانی کر دو تو 7 حصے پورے ہوئے۔ گاؤں میں دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حصہ 1 سال ہو گیا، دوسرا حصہ پھر ہو گیا، تیسرا حصہ پھر ہو گیا، مطلب 7 حصے کر دو تو قربانی اب ان پہ واجب نہیں رہی، یہ سوچتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جب تک 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا اتنی اگر ملکیت رکھتا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے، یہاں تک کہ اس کی جو ضرورت زندگی ہے اس کے علاوہ اس کی زمین تو ہوگی 1 بیگھہ، تو وہ قریب وہ بیچ کے گیا 52.5 تولے چاندی نہیں مل جائے گی۔ یہاں تک کہ آتا ہے اگر کسی کے 6 کمرے ہوں، 6 کمروں میں اگر 2 میں تالا پڑا ہوا ہو، استعمال میں نہیں آ رہے ہیں، 4 میں ہی رہ رہے ہیں گھر والے، اتنے گھر میں رہنے والے ہیں ہی نہیں، تو ان 2 کمروں کی بھی قیمت جوڑی جائے گی۔ اب بھی اگر 52 تولے چاندی تو اس پہ بھی قربانی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں تمہاری بستی کا کیا نام ہے؟ لہرا لہرا، ارے نہیں کہیں گے تو کمنگر بھی، جب میں منطق پڑھ سکتا ہوں کٹھن سے کٹھن بات۔ میں یہ سوچ رہا تھا یا اللہ اس بستی کا نام کون سی ڈکشنری میں دیکھ کر رکھا ہے؟ لہرا کمنگر، آدھا فارسی میں اور آدھا سنسکرت میں۔ چلو بہرحال پہلے لوگ یا 5 میٹر اگر پیسے کم ہو تو 10 میٹر لے لیجئے، اور وہ 10 میٹر کپڑے کے 2 ٹکڑے کر لیں۔ کتنے کریں گے بولو؟ 2 ٹکڑے، دونوں کا تھان ایک ہی، کلر بھی ایک، قیمت بھی ایک، دونوں ایک ہی دکان سے۔ بیٹھ جاؤ بھائی صاحب۔ اچھا مجھ سے ملنے آ رہا ہو یا کہیں اور جا رہا ہو؟ اچھا جلدی آ جائیے، اب بیٹھک وٹک نہیں چلے گی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہیں بیٹھ رہا، دوسرے کیوں دوسرے کرسی گھیر رہا ہو یار؟ دوسرے کا مال پہ یا حسین۔ ایک کپڑے کے 2 ٹکڑے کر لیے، کلر ایک، دکان ایک، قیمت ایک، کمپنی ایک، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑے کا قرآن پاک کا جزدان بنا دیا، قرآن پاک اس میں لپیٹ کے رکھ دیا، قرآن پاک کا کپڑا بن گیا، اور ایک ٹکڑے کا کسی بھائی کی پینٹ بنوا دی۔ دونوں کپڑوں کو 1 مہینہ استعمال کرا لو، اور استعمال کے بعد قرآن پاک کا کپڑا اگر میں تمہیں دوں، بولو اسے چومو گے یا نہیں؟ قرآن پاک کے کپڑے کو چومو گے، اور وہی کپڑا جو دوسرے ٹکڑا اس کی پینٹ، ایک بھائی نے پینٹ رپٹائی 1 مہینہ، اب بتاؤ اگر میں تمہیں چومنے دوں تو اسے چومو گے؟ کیوں؟ تھوکو گے، اتنی بدبو آئے گی، اور بات تو ایسا ہے 8 دن نہیں نہاتا، اتنا بڑا سنیچر ہے، صحیح بتا رہے ہوں، 8 دن نہیں نہاتا، اور جلسے میں آگے کہتا سب سے بڑا غلام نبی میں ہی ہوں، کود کے نعرہ لگائے گا، اگر برابر سے نکل جائے تو بدبو آئے۔ تم نے دیکھا نہیں ہے کچھ نوجوان جوتے نہیں اتارتے، کیوں؟ ان کے موزوں سے اتنی بدبو آتی ہے جیسے بالکل لیٹرین۔ اچھا بولو ہے کہ نہیں؟
بول کے انہوں نے تمہاری باتیں تھوڑی چل رہی ہیں، اور اگر تم پہنے تو تمہاری چل رہی ہے۔ اسی وجہ سے 5 وقت وضو بنانے کے لیے کہا تھا کہ بدبو بھاگ جائے۔ پیارے اب ذرا بتاؤ، ایک کپڑے کو تم چوم رہے اور ایک کو تھوک رہے، کہاں کا انصاف؟ دونوں کپڑے ایک ہی تھان کے تھے، دونوں کپڑے ایک ہی کلر کے تھے، دونوں کپڑوں کی قیمت ایک تھی، لیکن ایک کو چوم رہے ایک کو تھوک رہے، کیوں؟ تو اب مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر ایک جواب دے دے گا۔ اس کے اندر قرآن پاک رکھا ہوا تھا، یہ قرآن پاک سے ٹچ ہوگا، یہ قرآن پاک کا جزدان ہے، تو اب یہ ہمارے دل کا سکون اور سر کا تاج ہو گیا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اور کہا اس کو نسبت کوئی ایسی نہیں ہے، تو پھر اس کو نہیں چوم رہے مجھے کہلے لے دیا جائے۔ یہ بچہ جس کا نام وارث علی ہے، یہ غلام وارث ہے، ابھی تک یہ روڈوں پہ کھیلتا تھا، ابھی تک یہ میدان میں کھیلتا تھا، ابھی تک یہ گلیوں میں کھیلتا تھا، ابھی تک یہ کسی کا بیٹا تھا، مگر اب اس کے سینے میں قرآن آ گیا تو یہ قرآن کا جزدان بن گیا، قرآن کی بیٹی بن گیا، قرآن کی رحل بن گیا۔ جب ہم اس کپڑے کو چوم سکتے ہیں تو حافظ قرآن کو محبت سے سینے سے لگا سکتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں یار، یہ جلن حسد نا اتنی بری چیز ہے، اور اس میں تو کئی مولوی بھی جل جل کے کالے ہو گئے۔ صحیح بتا، تم میں ہی نہیں ہے، مولویوں میں بھی بہت حسد ہے، اللہ معاف فرمائے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں؟ نبی نے فرمایا، ایک مرتبہ آقا کیا فرماتے ہیں؟ لا يجتمع في جوف العبد الایمان والحسد۔ نبی فرماتے ہیں بندے کے دل میں ایک وقت میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور ایک حسد۔ ایمان اور حسد کیا؟ آقا فرماتے ہی الہالک، نبی نے فرمایا یہ اس طرح ہے، اس طرح۔ اس طرح جانتے ہو جس سے پہلے آنڈی چھلتی تھی، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جس سے پہلے بال اتارے جاتے، پہلے اس طرح ہوتے تھے ریت سے یا چمڑے کا کچھ ہوتا تھا اس سے تیز۔ اب تو طریقے کی مشینیں ہیں، اب تو پتہ ہی الٹی بھی چلوا رہے ہیں، کھال پہ الٹی بھی، ایک بھی جڑ دکھائی دے نہ جائے بال کی۔ اگر اس کا بد چلے نا تو پھاوڑے سے کھدوا دے گا، پھاوڑے سے۔ اور بعض تو میں نے لپوس دیکھا، لپوس، منہ میں دانت نہیں، اب وہ گڈھے پڑ گئے، منہ نکلا پڑا چوہیا کی طرح، اور داڑھی اور مونچھیں دونوں ایک دم سپلا بنا پڑا، دونوں ختم، نہ داڑھی ہے نہ مونچھیں، پھٹکری لگا لگے دانے نہ نکلا۔ عورتوں سے تم کم نہیں ہو اور عورتیں تم سے کم نہیں ہیں، تمہارا بس چل جائے تو پھٹکری لگا لگا کر کے رگڑ مارے ہو، اور ان کا بس چلے تو 1000 روپے دے کر کے بیوٹی پارلر پہ فیشل کراتی ہیں، وہ ریگ مال سے رگڑ پاتی ہیں، منہ ایسے بندریا کا۔ صحیح بتا رہا ہوں، اتنا رگڑ تو بات تو۔ اگر 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو چہرے پہ نور آئے گا، وضو بناؤ گے تو چہرے پہ نور آئے گا، مگر پیارے جو میں بتا رہا تھا سنو، تم اس کپڑے کو چومتے ہو اس لیے وہ قرآن سے ٹچ ہو گیا۔ یہ حافظ قرآن وارث علی نے قرآن حفظ کیا، کتنی مرتبہ ان کا ہاتھ ٹچ ہوا، کتنی مرتبہ
ان کی نظریں ٹچ ہوئی، کتنی مرتبہ ان کی زبان ٹچ ہوئی، ان کے سینے میں قرآن ہے۔ اب یہ پہلے کی طرح بچہ نہیں ہے، چاہے وہ امیر کا ہو، غریب کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ اور